السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 10، جس کا عنوان ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان، جو کہ 1920 میں پیدا ہوئے اور 2000 میں ان کی وفات ہو گئی۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ مضمون ہے۔ ماخذ اس کا کیا ہے؟ مزید حماقتیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ جو ہمارا عنوان ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اس کے جب ہم ریڈنگ کریں گے یا ہم اب اس کا خلاصہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مصنف شفیق الرحمان نے ملک کے چند ایک جو پرندے اور جانور ہیں ان کے بارے میں ان کا جو ذاتی مشاہدہ ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ ان کا جو مشاہدہ ہے اس کو بیان کرنے کا انداز ان کا بہت نرالا، انوکھا اور نیا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اکثر جگہ پر، بلکہ یہ غالب ان کا یہ رجحان ہے کہ انہوں نے طنز و مزاح کو جو ہے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ اب ہم اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہوا ہے کوے کے بارے میں۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جہاں پر بھی پڑھیں گے، جہاں پر بھی سنیں گے، جہاں پر بھی دیکھیں گے، ہمیں کوا جو ہے مذکر میں ہی نظر آئے گا۔ کبھی کوی ہم جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، نہ ہی ہم لکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ یہ کائیں کائیں کرتا ہے، صبح خراب موڈ مزید خراب کرنے آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کا موڈ خراب ہو صبح تو وہ اس کی آواز سن کر اس کا موڈ جو ہے زیادہ خراب ہو جائے گا۔ کوے ہر جگہ کالے ہوتے ہیں، سفید نہیں۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا، وزنی اور بدنما ہوتا ہے، یعنی کہ خوبصورت نہیں ہوتا، بدصورت ہوتا ہے۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ باورچی خانہ کوے کی من پسند جگہ ہے، کیونکہ وہاں پر کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے وہ اس کی پسندیدہ جگہ ہو گئی۔ بندوق کی آواز سن کر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر شور مچاتے ہیں۔ کوے بارش میں نہاتے ہیں۔ فکر معاش میں جتنے بھی دور نکل جائیں، فکر معاش کیا ہے؟ کھانا پینا، یعنی کہ روزی روٹی کی فکر میں وہ جتنے بھی دور نکل جائیں راستہ کبھی نہیں بھولتے۔ اگر ہمیں کوے پسند نہیں ہیں تو یہ بھی ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوے بھی ہمیں پسند نہیں کرتے۔ یہ تو ہو گیا تھا کوے کے بارے میں، جو چیدہ چیدہ ان کے نکات ہیں انہوں نے بیان کیے، ہم نے وہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد ہے بلبل۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے، یعنی قدیم اور پرانا پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے، یعنی کہ مصنف کے نزدیک بلبل جو ہے وہ ہمارے آس پاس نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے مصنف کے نزدیک جس پرندے کو ہم بلبل جانتے ہیں وہ بلبل ہے ہی نہیں۔ عام طور پر بلبل کو آہذاری کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی کہ رونے دھونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ غمگین یعنی دکھوں سے بری، غموں سے بری، خانگی زندگی اس کی خاندانی زندگی ہے۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی۔ باقی پرندے ہوتے ہیں کبھی ادھر ہجرت کی، تو کہتے ہیں کہ یہ سفر نہیں کرتی، یہ بہت کم کرتی ہے۔ پھر ہے بھینس۔ بھینس کا مشغلہ یعنی کہ اس کی جو عادت ہے وہ کیا ہے؟ جگالی کرنا۔ ہر وقت وہ اپنے منہ کو ہلاتی رہتی ہے یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ یہ اس کے 2 مین کام ہوتے ہیں بھینس کے، یا وہ بیٹھی رہتی ہے یا وہ کیا کرتی ہے کہیں پر بیٹھ کر بس منہ کو ہلاتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں بھینس ہمارے بغیر رہ سکتی ہے مگر ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یعنی کہ انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دودھ، مکھن، لسی وغیرہ جو ہے ہم حاصل جو اس سے کرتے ہیں، گوشت بھی اس سے حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے ہم انسان بھینس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ یادداشت اس کی کمزور ہوتی ہے اور اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی۔ بھینس کے سامنے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی کہ بھینس کو اثر ہی نہیں ہوگا، وہ اس میں وہ سینسز ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو فیل کر سکے۔ الو بردبار اور دانش مند ہے، یعنی کہ الو کیا ہے؟ وہ دانا جو ہے، الو جو ہے وہ دانا پرندہ ہے، ایک سنجیدہ ہے، یعنی کہ زیادہ بولنے والا پرندہ نہیں ہے، وہ اکثر چپ رہتا ہے۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچے میں کیا ہے۔ روز نامچہ یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پرانے بادشاہ کیا کرتے کہ ان کی جو روز کی روٹین ہوتی وہ اپنی ڈائریز انہوں نے بنائی ہوتی اور اس میں وہ جو سارا دن کا ان کا کام ہوتا وہ اس میں درج کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہاں پر اپنی ڈائریز میں، اپنے روز نامچے میں الو کا ذکر ضرور کیا ہوا ہے۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بوم،
یعنی کہ یہ جو ہمیں اکثر نظر آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو کرتا ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ الوؤں کو برا بلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑا ہی کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کون کیا بن جائے۔ بلی، بلیوں کی کئی اقسام ہیں۔ سال بھر میں بلی سدائی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کو سکھایا جا سکتا ہے۔ کتنے عرصے میں؟ سال بھر میں۔ بلی اور کتے کی رکابت مشہور ہے۔ رکابت کیا ہے؟ دشمنی۔ بلی اور کتا کہتے ہیں کہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں بلی اور کتے کی رکابت مشہور ہے، ان دونوں کے کبھی آپس میں بن نہیں سکتی۔ چند بلیاں گھر کے سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے جہاں پر بلیاں ہوں اور وہ جہاں پر چوہے ہوں تو کہتے ہیں یہاں پر بلی ہو تو یہ سارے چوہے جو ہیں ختم ہو سکتے ہیں، تو کیونکہ بلیوں کو چوہے جو ہیں بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بلیاں سونے کے لیے رات کا انتظار نہیں کرتی ہیں۔ ہم انسان ہیں کہ ہمارے لیے تو ٹائم فکس ہے، مطلب یہ بنا ہوا ہے کہ رات کو ہم نے سونا ہے، تو لیکن بلیاں جو ہے وہ رات کا ویٹ نہیں کرتی، جہاں پر جیسے بھی نیند آ گئی وہ سو جاتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود، یعنی کہ ایک گھر میں اتنے سال رہنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی آپس میں نہیں بن سکتی۔ یہ تھا ہمارا خلاصہ، اور جس میں انہوں نے ہمیں یہ جو ہم نے 5 پرندوں اور جانوروں کے بارے میں پڑھا ہے، انہوں نے اپنا جو مشاہدہ ہے اس کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خلاصہ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔